ACI کیا ہے؟ یہ اینشنٹ یعنی کہ بہت ہی پرانے 10,000 سال پہلے جو جس طریقے سے کاشتکاری کا نظام شروع ہوا اس کو کہتے ہیں اینشنٹ ایگریکلچر. اس کے بعد پھر وہی سسٹم جو تھا اس کو کنونشنل کا نام دے دیا گیا، یعنی کہ اینشنٹ سے کنونشنل ہو گیا. اور کنونشنل کو بعد جب ٹریکٹرز ہمارے پاس آ گیا تو اس کو انڈسٹریل کہہ دیا گیا. سسٹم وہی ہے، اینشنٹ کنونشنل انڈسٹریل جو ہے سسٹم وہ ایک ہی ہے. اب اس سارے سسٹم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے جو پودے ہیں، جو فصلیں اگاتے ہیں، جو باغات ہیں، جو پودے ہیں، ان کو جو قدرتی طریقہ تھا خوراک مہیا کرنے کا پودوں کو اور پودوں کی حفاظت کرنے کا، اس سے ڈسکنیکٹ کر دیا. اور ڈسکنیکشن کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسا نظام بنایا ہوا ہے جو آٹومیٹکلی پودوں کو خوراک مہیا کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں پرویژن یعنی کہ دینے والا، اور پروٹیکشن حفاظت کرنے والا، یعنی کہ دینے والا بھی اور حفاظت کرنے والا بھی. دونوں نظام قدرت نے زمین میں رکھے ہوئے ہیں. اب جب اس نظام میں خلل ہم نے ڈالا، ہل چلا کے زمین کو پانی میں ڈبو کے اور زمین کو ننگا کر کے اس کا درجہ حرارت بڑھا کے، تو وہ نظام سارا ختم ہو گیا اور ہم نے پودے کو انٹراوینس پہ لگا دیا. انٹراوینس یعنی کہ آپ نے اس کو گلوکوز کے اوپر لگا دیا. اب یہ نظام جو ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہوئے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زمین کو جب ہم ہل چلاتے ہیں تو زمین کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ جو قدرت کا نظام ہے، ان کے جو حیات ہیں زمین کے اندر، ان کے گھر بار جو ہیں وہ ڈیمالش ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اب دوسری بات ہے کہ اننڈیشن یعنی کہ پانی میں جب زمین کو ڈوبتے ہیں تو ان مائکروبس کو جو پودوں کے لیے بنائے گئے تھے ان کو پرویژن اور پروٹیکشن کرنے کے لیے، وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں. اور پھر جب ہم زمین کو ننگا کرتے ہیں تو زمین کو ننگا کرنے کے وجہ سے زمین کا درجہ حرارت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو گرمیوں میں آپ زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا درجہ حرارت 70 سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور اس ٹیمپریچر کے اوپر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. ایون جو آپ کا آرگینک میٹر ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ دھوئیں اٹھ رہے ہوتے ہیں زمین میں سے، وہ صرف آرگینک میٹر برن کر رہا ہوتا ہے اور پانی سارا جو ہے وہ بھی ویپریٹ کر جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جی یہ گندم لگانی ہے تو صرف گندم لگانی ہے، یہ کاٹن لگانی ہے تو صرف کاٹن لگانی ہے، یہ مکی لگانی ہے صرف مکی لگانی ہے. تو ہم نے یونی کراپنگ کا سلسلہ شروع کیا اور جو بایو ڈائیورسٹی تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا. بایو ڈائیورسٹی میں جاندار چیزوں کی بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور پودوں کی بھی. جاندار چیزوں سے میری مراد ہے کہ جتنے جانور ہیں، ہر قسم کے جانور، پرندے ہیں، اور پھر زمین کے اندر جو بایو ڈائیورسٹی یعنی کہ بے شمار مائکروبس ہیں، اور اس کے بعد پودے جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یہ سارے بایو ڈائیورسٹی یا جو اس میں آتے ہیں. اب اس سے کیا ہوا ہے جناب کہ آپ کا جب زمینی نظام، جو قدرتی نظام جب ختم ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو خوراک پیدا کرنے کی قیمت ہے، کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی. اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یعنی کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بہت ہی بیسک خوراک کے اوپر زندہ ہیں اور وہ بھی بعض اوقات ان کو نہیں ملتی. اور اس کے بعد اویلیبلٹی یعنی کہ ملتی، یعنی کہ ایک تو قیمت ہے اور دوسرا ملنے کا ایشو ہے کہ مل بھی رہی ہے ان کو، کسی بھی قیمت پہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو یہ دونوں مسئلے جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں اور یہ آگے بہت زیادہ ان کے اوپر مسئلے آنے والے ہیں، یعنی کہ قحط پڑنے والے ہیں پوری دنیا میں جو صورتحال چل رہی ہے. اب اس کے علاوہ جو ایک تو قیمت کا ہو گیا نا جی، قیمت اور پھر اس کا مہیا ہونا کہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، اور اس کے بعد ہو گیا کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی پور ہے. یعنی کہ اس میں جو خوراک ایکسٹریکٹیبل یوزیبل خوراک ہے، یعنی کہ ایسی اگر ہم سیب کھاتے ہیں تو اس میں سارا سیب تو ہماری خوراک نہیں ہے، اس میں سے
صرف 25-26% جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے جو معدے کے مائکروبز ہیں اس میں سے نکال کے ہمارے بلڈ سٹریم میں ڈالتے ہیں. باقی جو 75% ہے وہ تو پخانے میں باہر نکل جاتی ہے. سو نیوٹریشن ڈینسٹی جو ہے وہ جتنی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ برائلر خوراک ہم کھا رہے ہیں، جس طرح برائلر چکن اور دیسی مرغی میں فرق ہے، وہی ہماری خوراک میں یعنی کہ سبزیوں میں اور پھلوں میں سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو اس میں زہریں ہم ڈالتے ہیں، یعنی کہ کھادیں بھی زہریں ہیں اور زہریں تو زہریں ہیں ہی ہیں، وہ ساری اس کی وجہ سے ساری خوراک پوائزنس ہو گئی ہے، زہریلی ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شاید ہی کوئی انسان، بچے تک بھی ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی نہ کوئی دوائی، کوئی نہ کوئی ان کی بیماری اور کوئی نہ کوئی علاج اس کا کنٹینیوسلی جاری نہیں ہوتا. اور ہسپتال ہمارے بھرے پڑے ہیں مریضوں سے. اب اس کے بعد سوائل یعنی کہ زمین ہماری بہت ہی بیکار ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ آج سے 40-50 سال پہلے زمین کے کیا حالات تھے، آج کیا ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے بھی کہ نہیں ہے. اب پانی ہماری زمین تو اوپر 4-5 انچ 6 انچ سے زیادہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. نیچے تو اتنا سخت ہارڈ پین بن گیا ہے کہ نہ پانی نیچے جاتا ہے، نہ جڑیں نیچے جاتی ہیں. تو سوائل جو ہے اوپر والا وہ سلائن، اس کی پی ایچ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑھ گئی ہے اور سلینٹی کتنی ایشوز اس کے چل رہے ہیں. پانی کے وسائل کم ہو گئے کیونکہ پانی تو ہم زمین سے نکالتے جا رہے ہیں اور اس میں دوبارہ ریچارج تو کر ہی نہیں رہے، کیونکہ ہارڈ پین کی وجہ سے پانی زمین میں جذب ہی نہیں ہوتا. اور جو بھی بارشی پانی ہوتا ہے یا ہم زمین نہری پانی لگاتے ہیں یا ٹیوب ویل کا پانی لگاتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ پودے 10% بھی استعمال نہیں کرتے، 90% پانی وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر یہ موسمیات جو ہیں اس کے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اربوں ٹن پانی ہوا میں معلق پھر رہا ہے. اب انوائبل فوڈ پروڈکشن، لوور لیونگ سٹینڈرڈز آف پروڈیوس، یعنی کہ نہ اس کی قیمت ٹھیک ہے خوراک کی اور نہ اس کی کوالٹی ٹھیک ہے. اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد ایکسیسو CO2 ان ایٹماسفیئر. جب ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں تو جو قدرت نے یعنی کہ جو CO2 ہے، کاربن ہے، یہ بیسیکلی C کا مطلب کاربن، O کا مطلب آکسیجن. آکسیجن تو ہوا میں ہمیں چاہیے، اس کی ضرورت ہے. کاربن کی ہمیں ہوا میں ضرورت نہیں ہے. کاربن جو ہے یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے لائف کا. کاربن سے ہی ہم شوگرز بناتے ہیں، گلوکوز بناتے ہیں، سٹارچز بناتے ہیں یعنی کہ آٹا. ہر چیز جو ہے بیسیکلی کاربن سے ہی آپ بناتے ہیں. کاربن کو کسی بھی چیز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ اس کی شراب بنا لیں، آپ اس کا سرکہ بنا لیں، آپ اس کی شوگر بنا لیں، آپ اس کو جو مرضی بنا لیں اس کا. تو کاربن جو ہے یہ ایٹماسفیئر سے قدرتی طور پہ پودے جو ہیں زمین کے اندر سٹور کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پودوں کو بھی کاربن کی ضرورت ہوتی ہے. کاربن سے ہی پودے اپنی خوراک بناتے ہیں اور پھر پودے جو آگے پروڈیوس کرتے ہیں، جو باقی انسانوں کی یا باقی جانداروں کی خوراک ہے، وہ بھی پھر کاربن سے ہی بنتی ہے. سو پودے اس کو بناتے ہیں. اور جو فالتو کاربن ہوتی ہے وہ زمین کے اندر جذب ہوتی ہے. جب ہم ہل چلاتے ہیں تو جو زمین کے اندر ڈپازٹ کی ہوئی کاربن ہے وہ ہوا میں ریلیز ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو 280 PPM پہ کاربن تھی آج 415 پہ ہے. اور اس کی کاربن کی جو ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ ہے. سو اب اس کی وجہ سے ایک اور جو زمین ہم ننگی کرتے ہیں تو اس سے گلوبل وارمنگ یعنی کہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے آپ کا. کیونکہ جب زمین ننگی کرتے ہیں تو جو ہیٹ ہے وہ سوائل کے اندر ابزار ہو رہی ہے، یعنی کہ پر اسکوائر میٹر ہم 3 واٹ جو ہے ہیٹ ہے وہ زیادہ سوائل کے اندر جذب، یعنی کہ باقی ساری ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہے اور 3 جو ہے وہ ہم ریٹین کرتے جا رہے ہیں اس کو، جس سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اب اس کے علاوہ میتھین، یعنی کہ جانور جب خوراک کھاتے ہیں تو ان کی خوراک بھی ٹھیک نہیں، ان کا چارہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ میتھین گیس کو ریلیز کرتے ہیں اور وہ 700 سے 2300 بلینز پر ہو گئی ہے اس کی، یعنی کہ اتنی زیادہ میتھین گیس ایٹماسفیئر میں ہو گئی ہے. اس کے علاوہ
30,000 بلین ٹنس 30,000 بلین ٹنس جو ہے وہ سمندروں نے CO2 کو ابزارو کیا ہے، کیونکہ سمندر جو ہے ایک بفر کا کام کرتے ہیں. جب کوئی چیز ایٹماسفیئر میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ ابزارو کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو زمین کے اوپر لائف ہے وہ زندہ رہ سکے. 30,000 بلین ٹن کے قریب CO2 جو ہے وہ اوشنس نے ایبزارب کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے پھر اوشنس جو ہیں ایسٹک ہو گئے ہیں اور وہاں پہ جو لائف پانی کے اندر کی زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے. مچھلی کا بہت کم ہو گیا، باقی ساری چیزیں جو لائف ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہائیڈرولوجی ہوتا ہے کہ پانی کی موومنٹ جو ہے، پانی کے کئی قسمیں ہیں، یعنی کہ پانی لیکوڈ بھی ہے، اس میں برف کی صورت میں بھی ہے، اس میں موئسچر یعنی کہ ہوا میں جو نمی ہے اس کی صورت میں بھی ہے، اور ویپرز کی صورت میں بھی ہے. ویپرز یہ ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ کی دھند ہے یا بادل ہیں، یہ ویپرز ہیں. 4 قسم کا پانی جو ہے وہ ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہوتا جاتا ہے. اور اب جو پانی کی جو قدرت نے تو اس کے بیلنسز کریٹ کیے ہوتے ہیں. اصل چیز بیلنسنگ ہوتی ہے، بیلنس کریٹ کیے ہوتے ہیں. جتنی جہاں پہ جس ریزروائر میں اس کی ضرورت تھی اتنا اس کو رکھا گیا. لیکن ہماری غلط پریکٹسز، غلط زراعت کی وجہ سے ہم نے امبیلنسز کریٹ کر دیے. زمینی پانی جو تھا اس کو نکال کے ہوا میں پھینک دیا، اور وہ اس کی وجہ سے پھر یہ ساری جو موسمیات کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہے ہیں ہائیڈرولوجی کی وجہ سے، یعنی کہ ہوا میں ضرورت سے زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے. اور جو مسئلے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنا سب سے 90% جو مسئلہ ہے وہ پانی کی زیادتی ہے ایٹماسفیئر میں. اب یہ ساری کلائمیٹ کی جو ڈیواسٹیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگی کو بہت سارے چیلنجز اس وقت ہو رہے ہیں، جس میں خوراک کا نا مہیا ہونا، خوراک کا گندی خوراک کا مہیا ہونا، زہریلی خوراک کا مہیا ہونا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس کی کوالٹی بہت ہی پور ہو گئی ہے. تو اس ساری چیزوں کو، پانی کی کوالٹی بہت پور ہو گئی ہے. سو اس ساری چیزوں کو کرنے کے لیے یہ اس میں ڈی پوائنٹ تھا، شاید میں اس کو مس کر گیا ہوں، کہ پانی کی کمی آ رہی ہے پورے، کیونکہ پانی تو سارا ہوا میں اڑا دیا ہے، اور اس کے بعد جو پانی زمین کے اندر ہے وہ بھی پینے کے قابل نہیں رہا. اس میں زہریں اتنی بھری ہوئی ہیں کہ وہ زہریلا ہو گیا پانی سارا. تو اس سارے نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں پھر قدرتی نظام کاشتکاری پہ فوری، کہتے ہیں نا جنگی لحاظ سے جس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے اس طریقے سے ہمیں لڑنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلیں اور اپنی نسل اور آئندہ نسلوں کو ایک اچھا ماحول پیدا کر کے دے سکیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. شکریہ.